بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جمعیت اہل حدیث خلد آباد، ذمہ داران جماعت اہل حدیث اورنگ آباد، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین اور خواتین ملت اسلامیہ، انسانی زندگی اور ہم جس حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر حالت میں اتنا کمزور، اتنا لاچار، اتنا بے یار و مددگار ہے کہ جیسے پانی کا بلبلہ اٹھے اور پھوٹ کر کے ختم ہو جائے۔ اسلام نے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر کے ہماری حقیقت ہمارے سامنے واضح فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں جس انداز سے ترقی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، ہر حالت میں مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کوئی اس بات کو سمجھے، اس بات کو تسلیم کرے اور اس تلخ حقیقت کو سمجھ کر کے چلے کہ انسان کی حقیقت اس دنیا میں ایک کمزور مخلوق کی حقیقت ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اگر وہ اپنی حقیقت کو سمجھ لے تو ایسی صورت میں ہماری حقیقت یہی نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ ایک ایسا حقیر پانی جس کو اللہ رب العالمین نے اچھلنے والا پانی قرار دیا، ایک ایسا حقیر پانی جو انسان کی پیٹھ سے اور ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر کے باپ کی شرمگاہ کے راستے سے ماں کی شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں بچوں کی ولادت عمل میں آتی ہے۔ ایک ایسا حقیر پانی جس کو دیکھ کر انسان گھن محسوس کرتا ہے، ایک ایسی حقیقت جس حقیقت کا اگر ہم تصور کرنے بیٹھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں اگرچہ طاقتور بنایا ہے، اگرچہ ہمارے ساتھ کمالات جڑے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے آگے ہماری قدرت، اللہ رب العالمین کی طاقت کے آگے ہماری طاقت، اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے آگے ہمارے اختیارات یہ سارے کے سارے ہیچ ہیں۔ سورۃ الملک کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے، وہ اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب کائنات جو عزت و وقار عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت جو انسان کو زندگی اور موت دیتا ہے، وہ رب کائنات جس نے انسان کو مختلف نعمتیں دی، دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا، سننے کی صلاحیت سے نوازا، بولنے کی صلاحیت سے نوازا،
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا، لیکن ان ساری کی ساری نعمتوں کے باوجود انسان کو بالکل کمزور بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے آگے یہ انسان بالکل لاچار، بے یار و مددگار اور بالکل کمزور ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان دونوں آیات میں اسی بات کا تذکرہ فرمایا، تو فرمایا پاک ہے وہ ذات اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت اور طاقت کو چھین لیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت و وقار دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں بڑی سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے شداد و حامان، فرعون اور نہ جانے کون کون سے بادشاہ آئے اور گزر گئے۔ کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے جنتیں بنائی، کسی نے بڑے بڑے محل تیار کیے، کسی نے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے مکانات بنا لیے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی قدرت کو اور اس کے غضب کو جوش آیا تو وہ سارے کے سارے محل، پہاڑ تراش کر کے بنائے گئے مکانات ویسے ہی کہ ویسے کھڑے رہ گئے، اور تیز و تند ہواؤں نے اور تیز و تند آوازوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، انسان کو وجود بخشا، ایک حقیر پانی کے ذریعے ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسپتالوں کے ذریعے ہوتا ہوا اپنے گھروں کو آتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ گفتگو کر سکتا ہے، نہ بھوک کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بچے کو یہ توفیق دی، اس کے ماں باپ کو یہ توفیق دی کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے وہ بچہ دھیرے دھیرے بولنے لگے، بیٹھنے لگے، ایک دوسرے کو پہچاننے لگے، گفتگو کرنے لگے، بھوک لگے تو رو پڑے، اور خوشی کا اظہار کرنا ہو، آسودگی ہو تو مسکرا کر کے لوگوں کے سامنے کھلکھلا اٹھے۔ وہی بچہ جس کو حقیر پانی سے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، 9 مہینے تک ایسی کوٹھری میں رکھا جہاں پر انسان اگر نوجوان داخل کر دیا جائے تو وہ سانس لینے پر قادر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کمزور سا بچہ جو خون کے لوتھڑے کی شکل میں، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی، اس کے اوپر ہڈیاں پہنائی گئی، اور دیکھتے دیکھتے وہ بچہ دیکھنے والا، سننے والا، سانس لینے والا، دل دھڑکنے والا اس کے اندر پیدا کر دیا گیا، اور دیکھتے دیکھتے 9 مہینے کے بعد خوشیاں لے کر کے وہ ماں کی گود برائی کے طور پر باہر نکل آیا۔ یہ بچہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ہم کو دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ یہ زندگی، یہ موت اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے۔ اس زندگی میں ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا فرمایا، اس نے ہم کو زندگی دی، اس نے بولنے کی صلاحیت دی، اس نے سننے کی صلاحیت دی، اس نے دیکھنے کی صلاحیت دی، اس نے چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اس نے سوچنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا، ایک جسم بنایا جو خوبصورت جسم تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ماضی کو بھول کر کے اللہ رب العالمین کے ناشکرے بن گئے ہیں؟ تو یہ زندگی کی آزمائش یہی ہے
کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ کر کے چلے، انسان اس بات کو سمجھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کون سے انعامات کیے ہیں، انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے ماں باپ کو بنایا، اس کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، اس کے بعد کو اتنی صلاحیتیں دی کہ وہ کمائے، گھر کو چلائے، اس کے لیے ایسی قدرتیں بنائی کہ ان قدرتوں کو اختیار کر کے وہ اپنی زندگی کو خوشحال زندگی قرار دے سکے۔ یہ انسان اگر اللہ رب العالمین کو بھول جائے گا، اللہ رب العالمین کا ناشکرا بنے گا، تو ایسی صورت میں گویا اس نے اپنی زندگی کی آزمائش میں، زندگی کے امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس رب کائنات نے تمہاری زندگی کو، تمہاری موت کو اور تمہاری حیات کو تمہارے لیے امتحان بنا دیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان کیوں بنایا گیا؟ اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ اللہ رب العالمین آزما سکے، تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کو انجام دینے والا کون ہے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا تقاضا ادا کرنے کی کوشش کرنے والا کون ہے، کون ہے جو غیر اللہ کے آگے جبکہ اس کی نعمتوں کے تلے وہ زندگی نہیں گزارتا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے قبر والوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کون ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کون ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا فرمایا ہے، کون ہے جو اس بات کو جانتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسا معجزہ نازل فرمایا جو اس کے لیے راہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، کون ہے جو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرتا ہے کہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے ایک ایسا نبی بھیجا گیا جو نبی دن و رات بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، لیکن دین کی تعلیم پر، مسلمانوں کی راہ ہدایت پر کسی انداز کی آنچ آ جائے اس نبی کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اسی نبی نے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور تم اور ہم دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چراغ جل رہا ہو اور چراغ پر رات کے وقت میں پتنگے آ کر کے گرتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پتنگے آ کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تم دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے، دنیاوی خرافات کے پیچھے، بددینی کے پیچھے، غیر ایمانداری کے پیچھے اور توحید و سنت کے خلاف والی زندگی کے پیچھے ایسے ہی دوڑ رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، قناعت اختیار کرو، اس کے پیچھے نہ جاؤ، قرآن و سنت کی پیروی اختیار کرو۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو ان نعمتوں کو یاد کرے کہ اس کے درمیان ایک ایسا نبی رحمت بنا کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جو رات میں بھوکا سوتے تھے، صبح بھوکے بیدار ہوتے تھے، صلاۃ فجر، صلاۃ تہجد ادا کر کے اور صلاۃ اشراق یعنی چاشت کی نماز ادا کر کے جب مسجد نبوی سے نکلتے تھے، امہات المومنین کے گھروں کو جاتے تھے، تو سب سے پہلا سوال ہوتا تھا کہ تمہارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے ہے تو لے کر کے آؤ، اور امہات المومنین کا جواب ہوتا تھا کہ ہمارے پیارے حبیب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم نے صدقہ کر دیا، فقراء کو کھلا دیا، بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ تب پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تب میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام نے غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا،
فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلاتے چلاتے، خندق کھودتے کھودتے، بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا کاروبار، ہماری جائیدادیں، ہمارا مال و متاع، ہمارا سارا کچھ قربان جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنا مبارک کرتا اٹھاتے ہیں، ان کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا تھا اور ہمارے پیارے حبیب نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، وہ ان سے دگنا بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے تھے۔ یہ عالم تھا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عالم یہ تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو بعد کے دور میں اسلام کے پہلے خلیفہ ہوئے اور ان پر قربان جائیں ہمارے خاندان، اور عمر بن خطاب جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی بے شمار آیتوں کا نزول تک ہوا، اور ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علی ابا بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ یہ دونوں شخصیتیں جو آنے والے دور میں اسلامی خلیفہ بننے والے تھے، آنے والے دور میں اسلام کے پہلے اور دوسرے خلیفہ متعین ہونے والے تھے، مسلمانوں کے اتفاق سے یہ دونوں مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون سی چیز نے تم کو نکالا ہے؟ بے وقت نکل کر کے پیشانی پر شکن ہے اور چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ نکل کر کے آئے ہو اور یہاں آ کر کے ٹہل رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نکلے ہیں کہ کوئی آدمی مل جائے ہم کو کھلا دے، ہم کو پلا دے، کوئی آدمی مل جائے کہ جو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے اس کی بھوک اور پیاس تھوڑی سی کم تو ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے۔ میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، میں بھی نکلا ہوں کہ کوئی مل جائے اور مجھ کو کھلا دے اور پلا دے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ زندگی اور موت کی آزمائشیں تھیں۔ چاہتے تو قیصر و کسریٰ کے طریقے سے عیش و آرام کرتے، داسیاں پنکھا جھلتی، چاہتے تو آپ کے لیے سونے کے محل تیار کر دیے جاتے، چاہتے تو آپ کے آگے پیچھے آپ کے رکھوالے اور آپ کی حفاظت کرنے والے گھومتے اور ٹہلتے، چاہتے تو دنیا کو فتح کر لیتے۔ اللہ رب العالمین نے طاقت دی تھی، عقل و شعور دیا تھا، قدرت سے عطا فرمائی تھی، لیکن نہیں، اگر کوئی چیز چاہیے تھی تو یہ چاہیے تھی کہ اس دنیا کی آزمائش میں، دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رضامندی مل جائے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کے نتیجے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور میں آج اپنی جماعت کے جیالوں سے، اپنی جماعت کے احباب سے اس بات کا سوال کرنا چاہوں گا کہ 5 وقتہ نمازیں ادا کر لینا، توحید کا دعویٰ کر لینا، تھوڑے سے عمل کر کے یہ سوچ لینا کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، معاف فرمائیں گے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ سنیں اس شخصیت کا کلام جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، وہ شخصیت جس کو شفاعت عظمی عطا کی گئی، وہ شخصیت جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ قبر کے 3 سوالات میں سے اگر اس کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب کوئی نہ دے سکا تو قبر کے دونوں پاٹوں کو ملا دیا جائے گا، دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں مل جائیں گے۔ فرشتے مسلط کیے جائیں گے جو اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اور لوہے کے ہتھوڑے سے
قیامت تک دونوں کانوں کے بیچ میں وار کر کے اللہ کے عذاب کو ان کے درمیان ہمیشہ نازل کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و عظمت عطا کی گئی، آپ کو سید الانبیاء قرار دیا گیا، لیکن عالم یہ تھا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کے نتیجے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا صحابہ کرام نے ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا ولا انا، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ میرے اعمال پر اللہ رب العالمین کی رحمت چھا جائے، میرے اعمال کو اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم کے ذریعے قبول فرما لے اور اپنی رحمت کے نتیجے میں مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ انسان کتنا بھی عمل کر لے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ادا کرنے سے وہ قاصر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سید الانبیاء بنایا گیا، جن کو سید البشر بنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خاتم الانبیاء قرار دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خود فرماتے ہیں میں اور قیامت کا ہاتین ان دو انگلیوں کے طرح سے ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہ اگتی ہے، نہ اگ سکتی ہے، نہ اس کا وجود ہے، ویسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اتنی عظمت رکھنے والا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی آزمائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کی تیاری کر لی جائے۔ آپ اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، لیس لک من اللہ، اور قیامت میں تمہارے لیے میں کچھ بھی سفارش نہیں کر سکتا، کسی انداز کی کوئی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتا، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اپنے محسنین کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میں آخرت میں تمہارے کامیاب کام نہیں آنے والا، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے تم لوگ مانگ لو۔ یہ حالت تھی، یہ عالم تھا دنیا داری کا، یہ عالم تھا کہ جنگوں میں آیا ہوا مال غنیمت جب تقسیم کرنے لگے تو آپ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد نے کہا ابا جان، چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے ہیں، زخم ہو گیا ہے، میں آرام نہیں کر پاتی، مجھ کو آرام نہیں مل پاتا، میرے ساتھ کوئی خادم نہیں ہے جو آٹا پیس سکے، گھر میں جھاڑو پوچھا کر سکے، گھر کے کام کاج کو نبھا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر حصہ ہوگا تو مل جائے گا۔ سارا مال، سارے غلام تقسیم کر دیے گئے، فاطمہ کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کام بتا دیتا ہوں، جس کام کو انجام دو تو صدقات و خیرات کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ فاطمہ بنت محمد تھی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی آزمائش و امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، کیونکہ اللہ کا نظام یہ سب کے لیے برابر ہے۔ آج کے دور کے علماء کو، آج کے دور کے ذمہ داران کو، آج کے دور کے قائدین کو دیکھ لیا جائے، اگر مال غنیمت میں تقسیم کا معاملہ آتا تو بیوی بچوں سے ابتدا کی جاتی، اپنے لوگوں کو نوازا جاتا، اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اسی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو آزمائش کا، امتحان کا سامان بنا دیا، لہذا تم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارو، اور وہ غالب ہے، مغفرت کرنے والا ہے،
इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम सुम्मा वकाना अर्शुहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन क़ुल्ता इन्नकुम मबऊसूना मिन बअदिल मौत लयक़ूलन्ना अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उसी रब्ब कायनात ने आसमानों को और जमीन को पैदा फरमाया, 6 दिनों में पैदा फरमा दिया, और उसका अर्श उस वक्त पानी पर था। क्यों पैदा फरमाया इस आसमान को, इस जमीन को? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाए कि तुम में से ज्यादा बेहतर अमल को अंजाम देने वाला कौन है, कौन ज्यादा खरा उतरता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को अंजाम देने में कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को समझता है? कौन है जो इस शुऊर को अपने अंदर बेदार रखता है कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, उसी ने जिंदगी दी, उसी ने मौत और हयात दी, वही बोलना सिखाता है, वही चलना सिखाता है, वही सोना जागना सिखाता है, खाना पीना सिखाता है, वही ये शुऊर अता फरमाता है कि हम अपने बाप को बाप समझें, अपनी मां को मां समझें, अपने भाई को भाई समझें। वही ये शुऊर अता फरमाता है कि हम देखें कि जमीन बराबर है तो कैसे चलना है, जमीन ऊबड़ खाबड़ है तो कैसे चलना है। वही ये शुऊर अता फरमाता है कि हम हर चमकती चीज को सोना न समझें, बल्कि आग भी चमकती है। वही इंसान को ये शुऊर अता फरमाता है कि इंसान को कैसे सोना है, कैसे जागना है। जिसको नींद नहीं आती उससे नींद की नेमतें पूछें, जिसकी आंखें नहीं हैं उससे देखने की नेमत के बारे में समझें, जो सुन नहीं सकता उससे पूछें कि सुनने की नेमत क्या होती है, जो बोल नहीं सकता उससे पूछें कि माफ़े ज़मीर की अदायगी कैसे की जाती है और ये नेमत कितनी अजीम है। जो चल नहीं सकता उससे पूछें कि पांव का मकाम क्या है, जो पकड़ नहीं सकता उससे पूछें कि हाथों की अहमियत क्या है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी की सारी नेमतें अता फरमाई, लेकिन हमको औलाद मांगनी है, हम किसी कब्र वाले के पास चले जाएं, हमको दुआ करनी है, हम किसी सज्जादा नशीन के पास चले जाएं, हमको जरा सा शैतानी कचोका लग जाए, हम बीमार पड़ जाएं तो तावीज गंडा कराने लगे, हमको कोई परेशानी लाहिक हो जाए तो रब्ब कायनात को भूल करके हम दूसरी जानिब निकल जाएं। ये हमारी शुक्रगुजारी नहीं बल्कि ये हमारा नाशुक्रापन है, बल्कि दीन से दूरी, दीन का इनकार, तौहीद के तकाज़ों का इनकार है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं फरमा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद की तकमील के लिए, अपनी तौहीद के तकाज़ों की तकमील के लिए अंबिया किराम को मबऊस फरमाया, इंसानियत को पैदा फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद में फरमाया कि तुम लोगों को इस चीज में आजमाने के लिए कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है, उसने आसमानों को पैदा किया, जमीनों को पैदा किया और उसने दुनिया को वजूद बख्शा ताकि इंसानों की इबादत के पैमाने को समझा सके, उसमें उनको आजमा सके। और उसके बाद फरमाता है वला इन कुल्ता इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौत, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप ये कह देते हैं कि तुम मौत के बाद दोबारा से उठाए जाओगे, अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, तो ये लोग कहते हैं लयक़ूलन्ना अल्लज़ीना कफ़रू, ये लोग कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। वो रब्ब करीम जो हकीर पानी से चलता फिरता इंसान बना दे, वो रब्ब करीम जिसने हकीर पानी के जरिए, शर्मगाहों के जरिए से निकलने वाले पानी के जरिए इंसान को वजूद बख्श दिया, जिसने टांगे दी, हाथ दिए, सिन्ने शुऊर को पहुंचाया, अक्लो शुऊर अता फरमाई, उसके लिए एक बार कोई चीज वजूद में आ जाए तो दोबारा से वजूद देने में कौन सा मसला है। और आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में
یہ چیزیں مزید آسان نظر آتی ہیں، لیکن کفار اور آج کے دور کے مشرکین اور آج کے دور کے بعض مسلمان اور آج کے دور کی بہت ساری قومیں ان چیزوں کا اب بھی انکار کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بھی ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے زینت بنا دیا۔ زمین پر کھانے پینے کے لیے جانور، اگنے کے لیے سبزیاں، بہترین قسم کے غلجات، ذائقے دار چیزیں، مسالے، تیل اور ساری کی ساری چیزیں اس زمین پر اللہ رب العالمین نے اس کی رونق بنا کر کے پیدا فرما دی۔ کیوں فرمائی؟ یہ ساری کی ساری نعمتیں آپ نکلتے ہیں، چلتے ہیں، یہ زمین جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کو نگل جاتی ہے، اس وقت آپ مسطح زمین کی اہمیت اور اس کی نعمت کو سمجھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر بہت ساری رونق والی چیزیں اور بہت ساری نعمتیں تیار کر دی۔ انسان ایک ایک رات میں جو سفر پہلے ایک ایک مہینے میں کرتا تھا، آج ہوائی جہازوں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے، گاڑی گھوڑے کے ذریعے لمبے لمبے سفر ایک ایک رات میں یہ چند لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں زیادہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو دنیا کے وجود کا مقصد، دنیاوی نعمتوں کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد، ہمارے وجود کا مقصد، ہمارے گھرانوں میں ہم کو آرام کی جو سانسیں ملتی ہیں، ان سانسوں کی نعمتوں کا مقصد اور ساری کی ساری چیزیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتے دار، ہماری مسجدیں، ہمارے کارخانے، ہماری فیکٹریاں، ہمارا بینک بیلنس، ہمارا مال و دولت، ہمارا ایک دوسرے سے لین دین کرنا، اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کو پہچاننا، ایک دوسرے سے معاملات طے کرنا، سامان تجارت کو مال و دولت کے ذریعے بازار میں لگانا، اس سے پیسہ کمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم کو اللہ رب العالمین آزما رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کون اسلام کے طریقے کے مطابق، قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے اور کون ناشکرے پن کا شکار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 مقامات پر قرآن مجید میں، بلکہ اور کئی مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کا امتحان لینے کا ذریعہ ہیں، تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کون بہتر اعمال کو انجام دینے والا ہے، کون اعمال صالحہ کو انجام دینے اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنے میں کھرا اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اگر ہم کو اپنے عمل کو احسن بنانا ہے، اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے، دنیا کے اس امتحان میں کھرا اترنا ہے، پورے کے پورے نمبرات حاصل کرنے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اخلاص پیدا کریں، اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں۔ جو بھی کام کریں، جو بھی قدم اٹھائیں، اس قدم کو اٹھانے میں اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہمارا مطمع نظر ہو، اور اسی مقصد کے تحت ہم ان اقدامات کو کریں اور ان کاموں کو انجام دیں۔ اسی طریقے سے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس آزمائش میں کھرا اترنے کے لیے ہم اتباع رسول میں کھرے اتریں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی کیفیت کیا بتائی، زکوٰۃ کے مسائل کیا بتائے، حج کا طریقہ کیا بتایا، جنازے کی نماز کا طریقہ کیا بتایا۔ آج کے دور میں ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اتنے ناکام ہیں اس زندگی کے امتحان میں کہ ہماری ایک ایک صف میں 4 5 6 7 طریقوں کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ امام کوئی طریقہ اختیار کرے، مقتدی کوئی طریقہ اختیار کرے،
کوئی حنفی نماز پڑھے، کوئی مالکی نماز پڑھے، کوئی شافعی نماز پڑھے، کوئی حنبلی نماز پڑھے، آخر بتایا جائے کہ محمدی نماز پڑھ کر کے قبر کے سوالوں میں ثابت قدمی اختیار کرنے والا کون ہے؟ اور آج کے دور میں المیہ تو یہ ہے، آزمائش تو یہ ہے کہ محمدی طریقے پر نماز ادا کرنے والے بھی آپس میں بھڑ جاتے ہیں، گروپ بازی کر لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں۔ دنیا داری کے لیے ہمارے قائدین نے ماضی کی ساری مثالوں کو ماند کر کے ہیج کر دیا۔ دنیا داری کے لیے ہم کیا نہیں کرتے، اپنے عقیدے کو بیچتے ہیں، اپنی مسجدوں کو بیچتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، اپنے معاملات کو بیچتے ہیں، اور پوری قوم کا سودا کرتے ہیں، اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ ہمارا عالم ہے۔ اس وجہ سے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے دین کے کون سے معاملات کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا، اور دنیاوی امور کو اختیار کرتے ہوئے دین کے کون سے اصول و ضوابط کو اختیار کیا، تاکہ دنیاوی امور میں بھی ہم دین کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اتباع رسول کا پورا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ معاف فرمائیں گے، قبر کے اندر یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا دین، یہ تمہاری فقہ کیا تھی۔ یہ سوال کیا جائے گا تم کون سے دین پر چلتے تھے، تمہارا رب کون تھا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے پاس رب تک پہنچانے کے راستے کون سے تھے، واسطہ کون سا تھا، وسیلے کون سے تھے، کون سی قبر کے واسطے سے تم اللہ رب العالمین کے عرش تک سوال پہنچاتے تھے۔ معاف فرمائیں گے، اللہ رب العالمین شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری تمام کی تمام باتوں کو سنتا ہے۔ وہ تو ہر رات میں آسمان دنیا پر نازل ہو کر کے ندا لگاتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو آئے مجھ سے بھیک مانگے، مجھ سے سوال کرے، مجھ سے استغفار کرے، میں اس کے نوازوں گا۔ اور بتا دے کوئی انسان کہ موت کے بعد جو قبر میں سو جائے وہ اپنی ہڈیوں کو بچانے پر بھی مجبور ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے اور موت سے بچانے پر بھی لاچار ہے، اس کے باوجود ہم اس کو پوجیں، اس سے منت و سماجت کریں اور اللہ رب العالمین کو بھول جائیں۔ یہ کون سا عقل و شعور ہے اور یہ کون سا دین ہے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیاوی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اخلاص پیدا کریں، اتباع رسول کا جذبہ ہمارے اندر ہو، تمام کے تمام امور میں ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ قبر کے اندر 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ وہ شخصیت کے بارے میں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ کوئی ثابت کر دے، فقہ کی کسی کتاب سے ثابت کر دے، دنیا کے کسی دستور سے ثابت کر دے کہ قبر کے اندر کسی امام کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی فقیہ کے بارے میں، کسی مفتی کے بارے میں، کسی کے باپ کے بارے میں، کسی مسجد کے امام کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا؟ نہیں، نہیں اور ہرگز نہیں۔ اگر سوال ہوگا تو اتباع رسول کے بارے میں، اگر سوال ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو دنیاوی امتحان میں کامیابی کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاص پیدا کریں، اتباع رسول کے تقاضوں پر چلیں اور مستقل طور پر اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ موت قریب آتی ہے تو مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کے لیے تلاوت شروع ہو جاتی ہے، رمضان آتا ہے تو مسجدیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور جیسے جیسے رمضان رخصت ہوتا ہے ہمارے اندر چھپا ہوا شیطان آزاد ہو کر کے ہم کو قہوہ خانوں، شراب خانوں اور مسجد سے دور کے مقامات پر سنیما گھروں میں لے جا کر کے آزاد کر دیتا ہے۔ ہمارا وتیرہ یہ ہے۔ تو استقلال کے لیے، استقامت کے لیے، یا دنیاوی امتحان میں کامیابی اختیار کرنے کے لیے ہم کو استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। जो लोग ईमान लाए और ईमान के तकाज़ों पर जम गए, इस्तिकामत इख्तियार कर ली, मुकम्मल तरीके से उसको अपने दाढ़ के दांतों से पकड़ लिया, अमल में कोताही नहीं आने दी, एक बार जो अमल शुरू किया कयामत तक उस अमल को करने की कोशिश करते रहे, उनके अंदर इस्तिकामत पैदा हो गई, मुदावमत पैदा हो गई, तो ऐसी सूरत में उनके ऊपर फरिश्ते नाजिल किए जाते हैं और उनको जन्नत की बशारत दी गई है। लेकिन वो अफराद, घर में मौत करीब है, किसी का जनाजा पढ़ना है, कोई मरने वाला है, ऐसी सूरत में आकर के मस्जिद में सलाते जनाजा, हमारे बच्चे, हमारी नई नस्लें अगर बाप का जनाजा अदा करते हैं तो माफ फरमाएंगे कि हाथ बांधने के बाद निगाहें सामने नहीं होती, होता यह है कि बगल वाला कौन सा तरीका इख्तियार कर रहा है। जनाजे की नमाज का तरीका क्या है? टिकटिकी बांधते हैं कि बगल वाला जैसे नमाज अदा करे उसकी नक्काली करके किसी तरह से छुट्टी मिल जाए। सलाते जनाजा अदा करने हमारे बच्चों का ये आलम है, जबकि हक ये है कि बाप मर जाए तो बच्चे को इतने मसाइल मालूम होने चाहिए, शरीयत पर इतना पुख्ता होना चाहिए कि वो बाप का जनाजा बदाते खुद अदा करे। जो सोज, जो दिल की गहराई से निकलने वाली दुआएं बेटे के दिल से निकलेंगी, वो इमाम के दिल से नहीं निकल सकती। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हम आज के दौर में इस्तिकामत इख्तियार करना तो दूर की बात, ना हमको जनाजे के मसाइल पता हैं, ना नमाज का तरीका पता है, ना कुरान और सुन्नत के तकाज़ों से वाकिफ हैं, तो दुनियावी इम्तिहान में कामयाब होना है तो हमारे बड़ों की, हमारे सरपरस्तों की, हमारे माँ बाप की, हमारे बुजुर्गों की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों की इस्लामी तरबियत करें, उनको बताएं कि वो चाहे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, साइंसदां बन जाएं, पायलट बन जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, दुनिया में कोई भी तरक्की इख्तियार करें, लेकिन उनके जहन में एक ऐसी बत्ती होनी चाहिए कि जहां नमाज का वक्त हो वो रोशन हो जाए, उनका ईमान बेदार हो जाए और वो हर काम को छोड़ करके मुसल्ला लेकर के बावजू होकर के अल्लाह के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं कि ये नेमतें, ये डॉक्टर बनना, ये इंजीनियर बनना, ये सारी की सारी नेमतें, ये दुनिया को कमाने का हुनर, घर को चलाने का हुनर, बैंक बैलेंस बनाने का हुनर अगर किसी ने दिया है तो रब्ब कायनात ने दिया है। ये हमारी आजमाइश है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस आजमाइश में खरे उतरे, कुरान और सुन्नत की पैरवी करें। तो इखलास होना चाहिए, इत्तिबाए रसूल के तकाज़ों को समझा जाना चाहिए और जो कुछ अमल करें उस अमल को मुस्तकिल तौर पर अंजाम दें, उसमें इनक़िता ना हो। सहाबे किराम जिक्र करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गालिबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, फरमाया कि मैं नफली रोजों का एहतमाम करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यामे 20 में, यानी चांद रातों में 13, 14 और 15 तारीख जो चांद की होती है, उसके अय्याम में, दिनों में रोजे का एहतमाम करो। एक रोजे का सवाब 10 गुना, 3 रोजे का सवाब गोया तुम पूरा महीने रोजे से रहे। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको इससे ज्यादा ताकत है, मजीद नफली रोजे बता दें। आपने फरमाया कि हर सोमवार और जुमेरात को रोजा रखा करो, यह भी मेरी सुन्नत है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा ताकत है। आपने फरमाया कि नहीं, इतना ही अमल करो, इस पर मुदावमत इख्तियार करो। उन्होंने फरमाया कि नहीं, आप बता दीजिए इससे ज्यादा अमल की गुंजाइश हो तो मैं अंजाम देना चाहता हूं। तो आपने फरमाया सौमे दाऊदी रखो, एक दिन रोजा रहो, एक दिन बगैर रोजे का दिन गुजारो। नफली रोजे का सबसे ज्यादा एहतमाम इसी तरीके पर होता है, लेकिन आपने ताकीद फरमाई कि इस तरीके के बजाय
ہفتے میں 2 روزہ اور مہینے میں 3 روزہ کافی ہے۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں کے لیے اتنے راغب تھے، دنیاوی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اتنے راغب تھے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے صوم داؤدی کا اہتمام کرنا شروع کیا، اور جب بڑھاپا آ گیا تو کمزوری کی وجہ سے مہینے کے 3 روزے رکھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، لیکن مداومت اختیار کرنی تھی، اس وجہ سے ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پر عمل کر لیا ہوتا۔ یہ نفلی روزہ تھا، چھوڑ سکتے تھے، جواز موجود تھا، امکان موجود تھا، لیکن ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ جب کسی عمل کو شروع کرتے تو اس پر مداومت اختیار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ وہ مستقل کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو، کم ہو، کبھی کبھار انجام دیا جائے، لیکن مستقل انجام دیا جائے، واجبات میں نہیں۔ یہ نوافل کی بات ہے، فضائل کی بات ہے، واجبات کو تو انجام دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، نوافل میں یہ کیفیت اختیار کرنا تو دور کی بات۔ ہم دنیاوی امتحان میں اتنا ناکام ہو گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق نمازیں واجبات بھی ادا کرتے ہیں، جب من آیا تب پڑھ لی، جب مرضی ہوئی تو چھوڑ دی۔ اور آپ سروے کر لیں، آپ کی جماعت میں آپ سروے کر لیں، اس مسجد میں موجود افراد میں ایسے افراد ملنے کا امکان موجود ہے جو عیدین کی نماز یا صلاۃ جمعہ ادا کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں سے ان کو کوئی واسطہ نہیں، جبکہ جان بوجھ کر کے صلاۃ واجب کو چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہے، وہ کفار کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی نماز ہے جو کفار اور مسلمانوں، کفار اور مومنوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کی آزمائشوں میں ہم ان چیزوں کا مکمل لحاظ کریں، اسی طریقے سے دنیا کے امتحان میں اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے طریقے کو اور اس کے نفع کو اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اسپرٹ کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، ان کو بھی نمازی بنائیں، ان کو بھی قرآن و سنت کی جانب بلائیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم گھر کے بڑے ہیں، ہمارے گھر میں ہماری بیوی، ہماری بہو، ہماری بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی، ہمارے بچے نماز میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی دنیاوی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے لازمی طریقہ ہے۔ ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ مسلمان ہے، سویرے بیدار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے دوست و احباب کا سروے کریں، ان کو بھی تلقین کریں کہ نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس دنیاوی آزمائش میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایسی صورت میں ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے موت و حیات کی آزمائش، اور ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تمہید کی روشنی میں ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی گریبان میں جھانکیں، صبح سے شام تک کی زندگی جو اللہ رب العالمین کے انعامات، اس کی نعمتوں، اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں میں ڈھکی ہوئی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم اس بات کو پرکھیں، اس بات کو جھانک کر کے تلاش کریں کہ ہم کتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا،
کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کون سی سرزمین پر فوت ہوگا. اور کورونا کے چلتے اس دور میں جب ہمارے گھر کے کسی شخص کو کھانسی ہوتی تھی، زکام ہوتا تھا، اس کو اٹھا کر کے اسپتال لے جایا جاتا تھا. گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ واپس نہیں آنے والا، وہیں سے قبرستان بھیجا جائے گا. اور اپنی مرضی کا قبرستان بھی منتخب نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کفن بھی نہیں پہنا سکتے، اپنی مرضی سے چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اپنی مرضی سے غسل بھی نہیں دے سکتے. چاہیں کہ اپنے محلے میں لا کر کے اس کا جنازہ ادا کر لیں تو اس کا بھی امکان نہیں ہے. اس دور سے ہم گزرنے کے بعد اگر اس دنیا کو اپنے لیے امتحان نہیں سمجھ سکے، آخرت کی تیاری نہیں کر سکے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سامان تلاش نہیں کر سکے، تو ایسی صورت میں ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو سن لو، انکم لم تخلقوا للفناء، کہ تم کو فنا ہونے اور تباہ ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. فنا ہونے اور تباہ ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ کفار کے طریقے سے دنیا میں جو کچھ کرو گے مٹی میں مل جاؤ گے اور ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ نہیں. صحابہ کرام تو یہاں تک کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کاش تو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا، مجھ کو اس بات کی تشویش نہ ہوتی کہ مجھ کو آخرت میں کیا جواب دینا ہے، مجھ کو کون سے بارے کن چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے جائیں گے. تو فرمایا انہوں نے کہ تم کو فنا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، وَإِنَّمَا خَلَقْتُمْ لِلْبَقَاءِ، بلکہ تم کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا. اس دنیا میں بظاہر تو فنا ہو جاتے ہو، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس میں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا. اور سن لو، اس کی بقا دنیا کے اعمال پر منحصر ہے. اگر وہاں جہنمی قرار پائے، مشرک قرار پائے، بدعتی قرار پائے، تو ایسی صورت میں ساری زندگی آگ میں جلتے رہو گے. اور اگر وہاں اعمال صالحہ کو انجام دینے والے قرار دیے گئے تو ساری زندگی جنت کی نعمتوں میں عیش و عشرت کرو گے. تو فرمایا تم کو فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تم کو باقی رکھنے اور بقا کے لیے پیدا کیا گیا. وَلَكِنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، بلکہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل کیے جاتے ہو، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی جانب منتقل کیے جاتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا کما نقلتم من الاصلاب الى الارحام، جیسے تم حقیر پانی جو کہ ریڑھ کی ہڈی اور پیٹ سے نکلتا ہے اس کے ذریعے تم ماؤں کی بچہ دانی میں منتقل کیے جاتے ہو، اسی طریقے سے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں تم کو منتقل کیا جاتا ہے. اور اس بات کو سمجھ لو، ساری میڈیکل سائنس، سارے کے سارے ڈاکٹر، ساری کی ساری تدابیر، شادی بیاہ پہ کھربوں اور اربوں روپے کا خرچ اور فضول خرچی اور اپنی زندگی کو تباہ کرنا، سارے وسائل اختیار کر لیے جائیں. اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کو بانجھ بنا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ بچہ دے سکتی ہے نہ بچی دے سکتی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے صرف لڑکے مقدر میں لکھے ہیں تو دنیا کا کوئی پیر پگاڑا، دنیا کے کسی قبر کا مالک، کوئی مزار والا، کوئی بڑی سے بڑی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا اسپتال، بڑی سے بڑی مشینری تم کو لڑکیاں نہیں دے سکتے. جب اللہ رب العالمین جو چاہے گا وہی گھر میں آئے گا. تو فرمایا تم ایک دنیا سے دوسری دنیا کی جانب منتقل کیے جاتے ہو جیسے تم حقیر پانی کے ذریعے ماں کی بچہ دانی میں منتقل کیے جاتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا ماں کی بچے دانی سے دنیا کی جانب منتقل کیے جاتے ہو.
व मिनद दुनिया इलल कुबूर, और दुनिया से कब्रों में मुंतकिल किए जाते हो। व मिनल कुबूर इलल मौकिफ, और कब्रों से हिसाबो किताब के लिए तुमको कब्रों में मुंतकिल किया जाता है। व मिनल मौकिफ इलल जन्नति वन नार, और हिसाबो किताब के बाद तुम्हारे बारे में यह फैसला होता है कि तुम जन्नती हो या जहन्नमी हो। लिहाजा इस दुनिया को सब कुछ समझ करके जंगली जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी को तरजीह न दो, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप देख लें, यह मौत जब आती है तो अंबिया को भी नहीं छोड़ती। यह मौत जब आती है तो अइम्मा और खुतबा भी गुजर जाते हैं। यह मौत जब आती है तो यह भी नहीं देखती कि कौन सदर जमहूरिया है, कौन वजीर आजम है। यह मौत जब आती है तो यह नहीं देखती कि किसको मामूली सा बुखार था या किसको बड़ी बीमारियां थी। जब यह मौत आती है तो यह भी नहीं देखती कि किसने जायदादें बेच करके अपने दवा इलाज का इंतजाम किया है। जब यह मौत आती है तो दबोच करके ले जाती है, उठा करके इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती है। इस वजह से हमको इबरत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया थे, सैयदुल बशर थे, आप पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। आपके फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के कान में आपने कुछ कहा, रोने लगी, फिर से कुछ कहा, हंसने लगी। सहाबे किराम ने पूछा माजरा क्या है? फरमाया कि सूरतुन नसर का नुज़ूल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा दे दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हो गया, दीन की दावत व तबलीग मुकम्मल हो गई, तौहीद का पैगाम मुकम्मल हो गया। हज्जतुल वदा में आपने सहाबे किराम को बार बार मुखातब करके फरमाया कि सुन लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां तुम गवाह रहना कि मैंने दीन को तुम तक पहुंचा दिया, मैंने दीन को तुम तक पहुंचा दिया, मैंने दीन को तुम तक पहुंचा दिया। सहाबे किराम ने जब इकरार कर लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब उंगली उठाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू गवाह है ना, मैंने दीन में कोई खयानत नहीं की, मैंने दीन के पैगाम को पहुंचा दिया। यह आलम था हज्जतुल वदा में। और उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा आते हैं, लश्करे उसामा रवाना होने के करीब है, बल्कि रवाना हो चुका है। रास्ते से उसामा बिन जैद वापस आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था। आलम यह था कि सहाबे किराम सहारा देकर के मुसल्ले पर लाते थे। आलम यह था कि उसामा बिन जैद ने लश्करे उसामा के कमांडर की हैसियत से आपसे कुछ कहना चाहा। तकलीफ का यह आलम था, आपने खामोश कर दिया, उंगली रख दी कि खामोश रहो, कुछ सुनने की ताकत नहीं है। यह आलम था कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के मुबारक सीने पर टेक लगा करके बैठे हैं। उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर मुबारक हुजरे में दाखिल होते हैं। हाथ में तरोताजा मिसवाक है, बोलने की ताकत नहीं है, अपने दिल में जो बातें पैदा हो रही हैं उसको कहने की ताकत नहीं है। एक बार मिसवाक को देखते हैं, एक बार अपनी चहेती बीवी आयशा सिद्दीका को देखते हैं, और उसके बाद वो समझ जाती हैं, मिसवाक लेती हैं अपने भाई के हाथ से, अपने मुंह में दाखिल करती हैं, चबाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दाखिल करती हैं और उसके बाद उसको हिलाती हैं। यह आलम था, यह आलम था कि रूह कब्ज होते होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म आयशा सिद्दीका की रान तक ढुलक गया था, खिसक गया था। उसी हालत में आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इलर रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा इलर रफीक़िल आला। और बिस्तर में बिस्तरे मर्ज पर जब आप आराम फरमा रहे थे, बोलने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी। सहाबे किराम को इमामत के लिए अबू बकर सिद्दीक को इजाजत दी कि वो जाकर के इमामत फरमाएं। उस हालत में आपने चादर ओढ़ रखी थी। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि उसी हालत में सही बुखारी की रिवायत है, एक बार चादर हटाते थे, एक बार मुबारक चेहरे को ढकते थे, फिर हटाते थे, फिर ढकते थे। बेचैनी का यह आलम था
کی چادر کو نہ ڈھک پاتے تھے نہ ہٹا پاتے تھے، لیکن اس عالم میں جب بولنے کی طاقت نہیں ہے، امت اسلامیہ کو وصیت کرتے ہیں کہ تم لوگ نمازوں کی پابندی کرنا، غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اور اسی میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے انبیاء کی قبروں کو یا اپنے انبیاء کو شریک ٹھہرا دیا، ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ سن لو میری امت کے لوگوں، الا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو تم لوگ بھیڑ کا ذریعہ نہ بنانا، اس پر عرس نہ لگانا، اس پر بھیڑ نہ کرنا، اس کو پکا نہ بنانا۔ دوسری وصیتوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت قبروں پر نہ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت فرمائی کہ جاؤ اور دیکھو قبرستانوں کا جائزہ لو، جو قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہے اس کو پست کر دیا جائے، جو قبر پکی ہے اس کو منہدم کر دیا جائے، قبر کے اوپر تعمیر کرنے سے روک دیا، قبر کے اوپر چراغاں کرنے سے روک دیا، قبروں پر چادر چڑھانے سے روک دیا۔ ساری کی ساری وصیتیں قرآن و سنت کے اندر صحیح سند سے ثابت ہیں اور موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم نے محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت کے دعوے کے باوجود آپ کی آخری وصیت کی شہرک کاٹ کر کے کسی سجادہ نشین کو، کہیں اجمیر والے کو، کہیں بغدادی کو، کہیں نظام الدین والے کو نہ جانے کیا بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہم کو روکا، تو آپ کی آخری وصیت میں بنیادی طور سے آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بے شمار روایتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، آپ وفات پا گئے، صحابہ کرام میں بوال پھیل گیا، غصے کے عالم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کہہ دے گا کہ میرے پیارے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خلیفہ متعین کیے جانے والے تھے، نزاکت کو سمجھتے ہیں، منبر لگایا جاتا ہے اور فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے اور ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ آپ جو مشن لے کر کے آئے وہ مکمل ہو گیا، قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہو گئی، آپ نے ساری کی ساری چیزیں امت اسلامیہ کے سامنے پہنچا دی۔ 1 لاکھ سے زائد اپنے سپاہیوں کو چھوڑا جو دین کی ترجمانی کر کے ساری دنیا میں اپنے پیغام کو پہنچانے کے متحمل تھے، ان لوگوں کو چھوڑا، فرمایا کہ کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور اس کے بعد فرمایا سن لو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا، صحیح بخاری کی روایت، آپ کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو دنیا کی آزمائش کو، دنیا کے امتحان کو، آخرت کی جواب دہی کو مکمل طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے تھے،
اس کا احساس موجود تھا. کہتے ہیں کہ میں نے تلوار نیچے رکھی, میان میں ڈالی, اور ایسا لگتا تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد معمولات آئے, چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے ذریعے صحابہ کرام میں اٹھنے والی بے چینیاں سکون میں بدلتی چلی گئی, اور سارے کے سارے فیصلے کیے گئے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش اور امتحان کا سامان ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان قریب ہم تم کو تھوڑے بہت ڈر اور خوف کے ذریعے, بھوک اور پیاس کے ذریعے, مال کی کمی کے ذریعے اور جانوں کے نقصان کے ذریعے, پھلوں اور روزی روٹی اور غلہ جات کی کمی کے نتیجے میں تم کو آزمائیں گے. اس دنیا میں یہ اتار چڑھاؤ لگا رہے گا, کبھی بینک بیلنس ہوگا, کبھی کنگال ہو جاؤ گے. لیکن اس آزمائش میں کون سا ایسا انسان ہے جو حلال کمائی پر اکتفا کر کے نمک روٹی اور تیل روٹی پر گزارا کر لیتا ہے, لیکن حرام کا لقمہ منہ میں چلا جائے اس بات کو گوارا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو ان چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی جائے. جو آزمائشوں پر, تنگیوں پر, بھوک و پیاس پر اور ہر قسم کی پریشانی پر صبر کرتے ہیں, ان کو بشارت دے دی جائے کہ جب ان کو مشکل لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب لوٹائے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی ایک مثال قرآن مجید میں ذکر فرما دی. سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اموات غیر احیاء. یہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلتے بھی ہیں, سانس بھی لیتے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں, دنیا میں عیش و آرام بھی کرتے ہیں, ہوائی جہاز پر اڑتے ہیں, گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, سارا عیش و آرام اختیار کرتے ہیں. لیکن اموات, وہ مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. کیوں زندہ نہیں ہیں اور کیوں مردہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اختیار کرنے میں, دنیا کے امتحان میں اللہ رب العالمین کی ناشکری کی ہے. شکر گزاری کے بجائے وہ توحید کو چھوڑ کر کے شرکیات میں پڑ گئے. شکر گزاری کے بجائے وہ سنت رسول کے تقاضوں اور اتباع رسول کے تقاضوں کو چھوڑ کر کے بدعات و خرافات میں بہ گئے اور اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق قرار پائے. اس وجہ سے وہ جیتے جی چلتے پھرتے ہیں لیکن مردہ ہیں. ان کا چلنا پھرنا, ان کا سانس لینا, ان کا دیکھنا سننا, سوچنا سمجھنا, تجارت کرنا, یہ سب کا سب عقارت ہے. وہ مردوں کے طریقے سے ہیں جن کو کوئی احساس نہیں. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہوں پر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو یہ کان دیے گئے, یہ بصارت دی گئی, انسان کو چلنے پھرنے کی استطاعت دی گئی, دل دیا گیا. ان چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا. اور مثال دی کہ جو لوگ ان چیزوں کا جائز استعمال, شرعی طریقے کا استعمال نہیں کرتے, وہ در حقیقت جانوروں سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں, جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزارتے ہیں. اس وجہ سے دنیا کے امتحان میں ہم کو صحیح انداز کی زندگی گزارنی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کہیں بھی رہو گے تم کو موت آ کر کے دبوچ لے گی. اگرچہ تم موٹی موٹی دیواریں, بڑے بڑے محل, بڑے بڑے مکانات, بڑے بڑے پلیسز اور بڑی بڑی چیزیں تیار کر کے عیش و آرام کی زندگی گزارو, اس کے باوجود موت آ کر کے اپنے وقت پر تم کو دبوچ لے گی.
اور اس سے راہ فرار کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں خطاب کو سمیٹنا چاہوں گا، فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے فوت ہو کر کے چلا جاتا ہے، آنکھیں مد جاتی ہیں، خود اس کے وہ بچے جو اس کے زکام کو، کھانسی کو، اس کے بخار کو، اس کی بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، بینک بیلنس صرف کر دیا، جائیدادیں بیچ دی، کسی طریقے سے آپریشن ہو جائے، کسی طریقے سے دوا علاج ہو جائے، سارا کا سارا سرمایہ لگا دیا اور کنگال ہو گئے، لیکن اگر فوت ہوتا ہے تو اپنے انہی کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور قبرستان لے جا کر کے اپنے اس باپ کو جس نے بچپن میں پالا ہے مٹی کے حوالے کر کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ابھی فرشتے آئیں گے، وہ جانتے ہیں کہ ایک آدھ روز میں اس کو کیڑے لگ جائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ چند ایام میں اس کی ہڈیاں گل جائیں گی، اس کا جسم گل جائے گا، وہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زمین سے نکلنے والے کیڑے کس انداز سے اس کو کھاتے چلے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو سارے کے سارے اعمال کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تین اسباب کو اختیار کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی امتحان میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ فرمایا الا من ثلاثہ، تین اعمال کے بجائے سارے کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں۔ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا ایک کام تو یہ کہ اس نے دنیا میں خدمت خلق کے لیے، اللہ کی مخلوقات کے فائدے کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا ہو کہ اس کی موت کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، پینے کے پانی کا انتظام کروا دیا، سبیل لگوا دی، کھانے پینے کا نظم کر دیا، درخت اگا دیا کہ راستہ چلتے مسافر اس کے نیچے آرام کریں، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا۔ اگر اس طرح کا کام کیا ہے تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جب تک اس کو قبر میں اور آخرت کی زندگی میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم جو دنیا کے اندر وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کے علم سے اس کی موت کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس علم سے جب تک فائدہ اٹھایا جائے گا جب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور آخری چیز فرمائی او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ لمحے فکریہ ہے، ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی ہوگی تب وہ ولد صالح کہلائیں گے، ہمارے بڑوں نے نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کی ہوگی، ان کو نمازی بنایا ہوگا، ان کو تہجد گزار بنایا ہوگا، فقیروں کی مدد کرنے والا بنایا ہوگا، تلاوت کلام پاک کا ہنر سکھایا ہوگا، ان کو بتایا ہوگا کہ حلال و حرام کی تمیز کر کے حلال پر اکتفا کریں، ان کو بتایا ہوگا کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، ان کو سکھایا ہوگا کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، اخلاص کیا ہے، عمل پر مداومت کیا ہے، عمل کو دوسروں کے ساتھ مل کر کے انجام دینا اور دوسروں کو اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا کیا ہے۔ اگر ان کو یہ سکھایا ہوگا تب تو انہوں نے ولد صالح چھوڑا ہوگا اور اس کے لیے اپنے باپ کے لیے وہ دعا کریں گے۔ لیکن اگر ایسی تربیت نہیں ہوگی تو موت کے ایک دن دوسرے دن، اور ہمارے مسلمانوں کے بعض طبقوں میں 30واں اور 40واں چند دانے پڑھ کر کے منع کر کے ساری زندگی کے لیے اس کو گڈھے میں ڈھکیل دیا گیا، اور اس کے بعد یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیگیں چڑھا دی جائیں گی لیکن اس کی جانب سے دعائیں کرنا، اس کے لیے صدقات جاریات کا اہتمام کرنا، اس کا شعور کسی کو نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ولد صالح بنانے کی کوشش کریں۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔
तीन चीजों का तज़किरा करके इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं खिताब को खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। तीन ऐसी आजमाइशें हैं जिससे इंसान 24 घंटे के किसी भी मरहले में निजात हासिल नहीं कर सकता। पहली चीज तो यह है कि रोजाना इंसान की उम्र में कमी वाक़े होती है। यह आजमाइश है। हमारी क्या सूरत हाल है? हर नए साल में बच्चे की वलादत की तारीख पर तकरीबात का एहतमाम करना है। हम कैसे अक्ल शुऊर को रखते हैं कि बच्चा कब्र के करीब होता है और हम उसको दुनियावी आलाइशों में मुब्तला करके तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। तो जिंदगी के तमाम मराहिल में एक एक सेकंड हमारी जिंदगी का खत्म होता जा रहा है। इस खिताब को शुरू करने से पहले मेरी जो उम्र थी या आपकी जो उम्र थी वो 1 घंटा 20 मिनट कम हो चुकी, और देखते देखते नमाज अदा करते करते सफर करते करते वो तेजी के साथ भाग रही है। हम मौत की जानिब बढ़ रहे हैं। तो पहली आजमाइश तो यह है कि हमारी जिंदगी में, हमारी उम्र में दिन ब दिन हर वक्त नक्स वाक़े होता है। दूसरी आजमाइश यह है कि इंसान रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिस्क खाता है, रोजी कमाता है, लेकिन उस रोजी को कमाने में हलाल और हराम की तमीज को खो करके अपने लिए जहन्नम खरीद लेता है। अगर ये रोजी हलाल तरीके से कमाई जाए तो जन्नत का पेश खेमा है। ये रोजी हराम तरीके से कमाई जाए और हराम का एक लुकमा हमारे मुंह में दाखिल होगा तो ऐसी सूरत में 40 रोज की इबादतें रायगा चली जाएंगी। न दुआएं कबूल होंगी, न नमाजें कबूल होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक आदमी परागंदा बालों के साथ मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, थका हारा, परेशान हाल सफर से वापस आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हाथ उठा देता है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, इतनी परेशानी है, हमारी मस्जिदें मुनहदम की जा रही हैं, मेरा बाप बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे के साथ ये परेशानी है, मेरे घर में खाने पीने का सामान नहीं है। सारी की सारी दुआएं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अन्ना युस्तजाबु ज़ालिक, उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? मअकलुहु हराम, उसका खाना हराम, मशरबुहु हराम, उसका पीना हराम, व गुज़्ज़िया बिल हराम, और उसकी पूरी परवरिश हराम की रोजी के जरिए से होती है। तो उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? और तीसरी आजमाइश जिससे जिंदगी के तमाम मराहिल में हम गुजर रहे हैं, रोजाना हम आखिरत से करीब होते हैं और जिंदगी से और दुनिया से दूर होते हैं। आखिरत की तैयारी के लिए जिसने फिक्र कर ली वो कामयाब हो गया, और जिसने आखिरत पर ईमान के अंदर कमजोरी पैदा की, आखिरत की परवाह नहीं की, कब्र के सवालात की तैयारी नहीं की और आखिरत की जवाबदेही के तस्वुर से दुनियावी जिंदगी को इख्तियार नहीं किया, वो नाकाम हो गया। कब्र के सवालात में भी, आखिरत में भी, और हर जगह उसको नाकामी हाथ लगेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सही अंदाज से कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जिसमें आप फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलगा इल्मिना वला इलन नारी मसीरना वजअलिल जन्नत हिय दारना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को हमारा मकसद हयात ना बना देना, दुनिया के लिए हम जीने लगे, हमारा मुकद्दर ऐसा न बना देना, और ना ही दुनिया को इल्म का आखिरी दर्जा बना देना कि हम दुनिया के अंदर सब कुछ कर करके इसी को आखिरी मरहला समझें, और इसी तरीके से हमारे लिए इस दुनिया को जहन्नम में जाने का जरिया न बना देना, और हमारे लिए इस दुनिया को और दुनियावी आमाल को जन्नत में पहुंचने का जरिया बना दे, जन्नत को हमारा घर बना दे, जन्नत को हमारा मुकद्दर बना दे, क्योंकि वही असल में हमारा घर है। हमारे जद्दे अमजद वहीं से निकाले गए शैतान के बहकावे के नतीजे में, और आज हम उसी शैतान के बहकावे में,
उस घर से अपनी वरासत को जाये करके दूर होते चले जा रहे हैं। इस वजह से हमको अपने घर की तैयारी और घर को हासिल करने की तैयारी करनी चाहिए। जो जन्नत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जब तक हम जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया के इम्तिहान में, आखिरत की तैयारी करने के इम्तिहान में कुरान और सुन्नत की पैरवी करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।